السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام المہتدین، اما بعد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عقیدے کے درس میں ہمارا موضوع ہے عمل میں شرک۔ اس سے پہلے جو درس ہوا تھا عقیدے کا، اس میں کون سا شرک بیان کیا گیا تھا؟ قول میں شرک، قولی شرک، وہ شرک جو انسان کی زبان سے ہوتا ہے، انسان بول کے یا کہہ کے پکار کے شرک کرتا ہے، اس کا بیان ہوا تھا تفصیل سے۔ اور اس سے پہلے جو درس ہوا تھا عقیدے کا، اس میں اعتقادی شرک کا بیان ہوا تھا، عقیدے میں جو شرک پایا جاتا ہے، انسان کی فکر میں، نظریے میں، انسان کی سوچ میں، ہے نا، عقیدے میں، اعتقاد میں جو شرک پایا جاتا ہے، میں یہ مانتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ نقطۂ نظر رکھتا ہوں، اس کی تفسیر گزر چکی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی انسان جو کچھ بھی اپنا ظاہر کرتا ہے عمل، یا جو کچھ بھی کرتا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ یا پھر انسان اپنے دل سے کرتا ہے نا، یا پھر زبان سے، یا پھر عمل سے، ہے نا۔ عمل سے مطلب اس میں ہاتھ پاؤں وغیرہ کا دخل ہوتا ہے، جسم کے جو اعضاء ہیں ظاہری، اس کے ذریعے سے وہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو آج اسی کا بیان ہوگا۔ وہ شرک جو انسان کے عمل میں پایا جاتا ہے، انسان کے فعل میں پایا جاتا ہے، انسان کے کام میں پایا جاتا ہے، جو دکھتا ہے، جو نظر آتا ہے، سمجھ گئے نا۔ تو آج یہ ہے موضوع۔ اس میں کیا کیا آتا ہے؟ جی مثال دیجئے۔ جو واقع موجود ہو، غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا، غیر اللہ کے لیے نماز پڑھنا، یا رکوع کرنا، یا سجدہ کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ سب کس میں آئے گا؟ عملی شرک، یہ سب عمل میں شرک ہے۔ ہاں وہ سب بھی ہے، وہ سب بھی ہے، ایک ایک کر کے آتے ہیں۔ چند مثالیں پیش کی جائیں گی۔ پہلے نمبر پر، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز ادا کرنا، یا رکوع کرنا، یا سجدہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز اور رکوع اور سجدہ یہ سب کیا ہے؟ عبادت ہے، یہ سب عبادت ہے، اور صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ لہٰذا اگر کوئی غیر اللہ کے لیے کرے گا تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ کی عبادت میں، ٹھیک ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ کہ یہ جو ہے نماز، رکوع اور سجدہ یہ عبادت ہے، اور یہ اللہ ہی کے لیے خاص ہے، لہذا جو غیر اللہ کے لیے اس کو ادا کرے گا وہ گویا کہ شرک کرے گا، مشرک قرار پائے گا۔ بہت ساری دلیلیں ہیں، جیسے کہ صحیح ہے، یہ کلمہ بھی دلیل ہے، لا الہ الا اللہ۔ جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کا یہی مطلب بنتا ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، معبود حقیقت میں صرف اللہ ہے، دوسرا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جی ہاں، اس کے علاوہ خاص دلیلیں، یہ تو عمومی دلیل ہو گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی عمومی دلیل ہوئی، میں خصوصی دلیل پوچھ رہا ہوں۔ قل ان صلاتی، یہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، ہے نا، یہ صاف آیت ہے۔
کیا حکم دیا گیا ہے اس میں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ کہ میری نماز اور میری قربانی ہے نا، اور میرا جینا اور میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اس میں نماز کی بات آئی ہے نا، 4 چیزوں کا بیان ہے۔ پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ نماز۔ اور نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز میں رکوع ہوتا ہے، نماز میں سجدہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں رکوع اور سجدہ بھی آ گیا۔ تو نماز ہو پوری کی پوری یا نماز کا کوئی ایک حصہ جیسے کہ رکوع یا سجدہ، جو بھی ہے اس طرح کی چیز، وہ عبادت ہے اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ یہ سورہ کس کی آیت؟ قل ان صلاتی و نسکی، یہ سورہ انعام کی آیت ہے۔ اصل میں مشرکین کیا کرتے تھے کہ وہ رکوع، سجدہ، عبادت، قربانی بتوں کے لیے کیا کرتے تھے۔ اللہ کے علاوہ جو ہستیاں تھیں یا ان ہستیوں پر جو بت بنا لیے گئے تھے، ان کے لیے ان کی عبادت ہوتی تھی، ان کی قربانی ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس پر رد کیا اللہ تعالیٰ نے اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہیے کہ میرا معاملہ تم سے مختلف ہے۔ میرا معاملہ یہ ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس آیت سے نماز، رکوع اور سجدہ یہ صرف اللہ کا حق ہے، یہ بھی معلوم ہوا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی غیر اللہ کو یہ حق دے گا تو گویا کہ اس نے شرک کیا۔ کیسے معلوم ہوا؟ لا شریک لہ آخر میں پہلے کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سب کس کے لیے خاص ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اب کوئی غیر اللہ کے لیے کرے گا تو شرک ہو جائے گا۔ اس کی دلیل اسی کے بعد ہے، لا شریک اللہ، اس اللہ رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی ان میں سے کچھ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری دلیل سورہ فصلت آیت نمبر 37، وہ سورہ انعام آیت نمبر 162-63 تھی۔ اس آیت میں ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ سجدہ مت کرو نہ سورج کو اور نہ چاند کو، بلکہ سجدہ کس کو کرو؟ اس کو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اگر تم واقعی صرف اسی کی عبادت کرتے ہو، یعنی اگر واقعی تم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر سورج، چاند وغیرہ کو سجدہ نہیں کرو، سجدہ صرف اللہ کو کرو جس نے ان چیزوں کو اور سب کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ سجدہ کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کیا فرمایا کہ اگر تم اسی کی یعنی اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو، کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی کو سجدہ نہ کرو۔ اور چند مثال دی، نہ سورج کو نہ چاند کو۔ اس کی آیت کا یہ مطلب نہیں کہ صرف سورج اور چاند کو سجدہ کرنا منع ہے اور دوسری چیزوں کو سجدہ کر سکتے ہیں۔ یہ سورج اور چاند کا ذکر صرف مثال کے طور پر آیا ہے، اور چونکہ یہ پایا جاتا تھا پچھلی قوموں میں، سورج، چاند، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، اور آج بھی ہندوؤں کے یہاں یہ سب معبود کے طور پر لیے جاتے ہیں، تو بطور مثال پیش کیا گیا۔ اور جب سورج اتنی بڑی مخلوق ہے اور اتنی فائدہ مند چیز ہے، پوری دنیا روشن ہوتی ہے، سب کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، یہ زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اگر سورج اور اس کی توانائی نہ ہو تو زندگی اس زمین پر چلے گی؟ جس طرح سے پانی اور ہوا ضروری ہے اسی طرح سے سورج کی توانائی بھی ضروری ہے، اسی طرح سے چاند کا معاملہ، اس کے اپنے فائدے ہیں۔ تو جب اتنی بڑی بڑی چیزیں جس کے اتنے فائدے ہیں یہ عبادت کے قابل نہیں، سجدے کے قابل نہیں، تو دوسری چیزیں بدرجہ اولا عبادت اور سجدے کے قابل نہیں ہیں۔
ایک نظریہ کیا پایا جاتا ہے ہندوؤں کے یہاں کہ جس سے بھی فائدہ سمجھ میں آتا ہے اس کو بھگوان کا درجہ دے دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جس سے بھی فائدہ، گائے ہو، سانپ ہو، ڈاکٹر ہو، سب کو بھگوان سمجھتے ہیں۔ ہم آپ ان کے ساتھ اچھا کر دیں تو بھگوان کا درجہ دے دیتے ہیں، آپ ہمارے لیے بھگوان ہوں۔ ماں باپ کو بھگوان سمجھتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ فائدہ مند۔ یہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ پھر ہر چیز بھگوان ہے دنیا میں، کوئی ایسی چیز نہیں جس سے کچھ نہ کچھ فائدہ نہ ہو، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک قاعدہ بیان کیا ہے۔ کیا قاعدہ بیان کیا ہے؟ کہ سجدہ کس کے لیے کیا جائے گا؟ جس نے پیدا کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سجدہ مت کرو نہ سورج کو اور نہ چاند کو۔ تو کس کو کرو؟ انسان کی فطرت میں ہے سجدہ کرنا، عبادت کرنا۔ تو آپشن رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیا؟ واسجدوا للہ، واسجدوا للہ، سجدہ کرو کس کو؟ اللہ کو۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن، جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عبادت خالق کی جائے گی، جس نے پیدا کیا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جو کائنات کا بنانے والا ہے۔ عبادت اس کی نہیں کی جائے گی جو مخلوق ہے، جسے پیدا کیا گیا، جسے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو سورج، چاند اور کائنات کی تمام چیزیں، تمام مخلوقات کیا ہے؟ مخلوق ہے، انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ عبادت کے قابل نہیں ہے۔ عبادت کے قابل وہ ہے جس نے بنایا ہے، جس نے پیدا کیا ہے۔ یہ بالکل اسلام کا جو ہے نا سمپل نظریہ ہے۔ عبادت کس کی ہوگی؟ خالق کی ہوگی، مخلوق کی نہیں ہوگی۔ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مخلوق ہے، ٹھیک ہے؟ جو مخلوق ہے وہ معبود نہیں ہو سکتی، گرچہ لوگ معبود کا درجہ لے، حقیقت میں وہ معبود نہیں ہے۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ سجدہ کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے، اور یہ صرف اللہ کا خاص اور محفوظ حق ہے۔ اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ کیا جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ کچھ لوگ جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں مسلمانوں میں بھی، وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں جب انہیں بزرگوں کی عبادت کرنے سے منع کیا جاتا ہے، یا بزرگوں کی قبروں پہ جا کر وہ جو عبادت کی رسمیں ادا کرتے ہیں، جب انہیں منع کیا جاتا ہے نا، یا نبی اور رسولوں کے بارے میں، تو سیدھے یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی ہستیاں ہیں، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا ہے، ان سے جو ہے نا بڑا فائدہ انسانیت کو ہوا ہے، خاص طور سے اسلام اور مسلمانوں کا ان سے بڑا فائدہ ہوا ہے، انہوں نے اسلام کا پیغام عام کیا اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کی، اسلام کے لیے خدمت انجام دی، محنتیں کی۔ تو اتنی بڑی ہستیاں ہیں، اتنی پاکیزہ ہستیاں ہیں، شخصیات، ان کے بڑے فائدے ہیں، لہٰذا ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے در پر آئیں، ان کے لیے یہ کریں وہ کریں، ان سے فائدہ ہے امت کا ہوا ہے۔ تو اس پہ بھی ہم رد کر سکتے ہیں کہ سورج چاند سے اتنا فائدہ ہے، صرف اسلام اور مسلمانوں پوری دنیا کو، سب کو فائدہ ہے نا۔ جب یہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے معبود کا درجہ دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے یہ جو ہیں یہ بھی اس قابل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی مخلوق، یہ بھی مخلوق، فائدہ گرچہ ان سے بھی ہے اور ان سے بھی ہے، لیکن دونوں مخلوق ہیں، مخلوق ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ اس میں دونوں برابر ہیں کہ نہ سورج چاند خالق ہیں اللہ ہے، اور نہ انبیاء اور رسول اور بزرگان دین اللہ خالق ہیں، دونوں برابر ہیں اس میں، مخلوق میں۔ پھر مخلوق کے اپنے الگ درجات ہیں، لیکن برابر ہیں دونوں اس معنی میں کہ دونوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، دونوں پیدا کرنے والے نہیں ہیں بلکہ وہ ہیں جن کو پیدا کیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص نماز پڑھے یا سجدہ کرے یا رکوع کرے یا کسی کے سامنے جھکے، یعنی غیر اللہ کے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی نماز پڑھے یا رکوع کرے یا سجدہ کرے یا اس کے سامنے جھکے، اس کے لیے جھکے، ٹھیک ہے، بالکل محبت اور عقیدت کے ساتھ، ہے نا، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، امید رکھتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا یہ عمل شرک مانا جائے گا۔ اس کا یہ عمل شرک، کون سا شرک؟ شرک اکبر، بڑا شرک، جو اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا ہے، جس پر اگر موت آ گئی تو ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور جنت ہمیشہ کے لیے اس پر حرام۔ یہ شرک ہے، شرک اکبر۔ اب یہاں پہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا اگر شرک ہے یا منع ہے، حرام ہے،
تو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے ماں باپ اور بھائیوں نے سجدہ کیا، اور اس سجدے کا حکم خود اللہ ہی نے دیا ہے، دونوں سجدے کا حکم۔ کیا وقتی طور پہ شرک جائز تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ شرک کا حکم دے سکتا ہے؟ توحید تو سب کا ایک ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ شرک تو کسی نبی یا کسی رسول کی شریعت میں کسی بھی صورت میں جائز نہیں تھا۔ فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں، فرشتے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یوسف علیہ السلام، ٹھیک ہے، وہ فرشتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے ماں باپ اور ان کے بھائی، یہ تو انسان تھے۔ پہلے کے جو قومیں تھیں نا، ان میں جو ہے تعظیمی سجدہ جائز تھا۔ یہ صحیح جواب ہوا۔ وہ جو سجدہ تھا سجدہ عبادت نہیں تھا، بلکہ سجدہ تعظیمی تھا، یا سجدہ سلام کہہ لیں۔ سلام کرنے کا، کسی کا استقبال کرنے کا، کسی کو ویلکم کرنے کا ایک طریقہ تھا، سمجھ گئے نا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، تیار کیا، تو اس کا ویلکم کرنے کے لیے، خوش آمدید کہنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے، سلام کرنے کے لیے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ایک طریقہ بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ یا یوسف علیہ السلام اتنے بڑے مقام پر پہنچے، ہے نا، تو ان کے استقبال میں، ان کے سلام کے طور پر ایسا کیا گیا، ایسا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، ہاں ہاں، تعظیم مطلب وہ تعظیم عبادت نہیں، ایک ہوتی ہے مطلب ہم ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہیں نا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرنا، تو یہ رسپیکٹ جائز ہے۔ ایک ہوتا ہے رسپیکٹ عبادت سمجھ کے کرنا، عبادت کے طور پر کرنا، تو وہ جائز نہیں ہے۔ تو ان کا جو ان کا، ہاں، تو ابھی بات آ رہی ہے، ابھی بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سجدہ عبادت ہو تو اس میں کوئی یہ نہیں، شک نہیں کہ یہ کیا ہے، یہ شرک ہوگا۔ غیر اللہ کے لیے اگر سجدہ عبادت ہو تو یہ کیا ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ یعنی غیر اللہ کو سجدہ کرنا جو ہوتا ہے، اس کے پیچھے اگر یہ ہو کہ جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، جیسے اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے، جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، خوف کیا جاتا ہے، جیسے اللہ سے امید رکھی جاتی ہے، اسی جذبے سے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے کوئی، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کیا ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا، یہ عبادت میں شرک ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ سجدہ عبادت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ رہا سجدہ تعظیمی، تو جیسے کہ اہل علم نے کہا ہے کہ وہی آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا فرشتوں نے، اور یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ کیا ان کے ماں باپ نے اور ان کے بھائیوں نے، تو یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ اور یہ سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں جائز تھا، اس امت میں یہ بھی جائز نہیں ہے، اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ سجدہ عبادت تو خیر شرک ہے، اور یہ سجدہ تعظیمی بھی رسپیکٹ کے طور پر کسی کو سجدہ کرنا، سلام کے طور پر کسی کو سجدہ کرنا، یا ویلکم کے طور پر کسی کو سجدہ کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ پچھلی شریعت میں جائز رہا ہوگا، لیکن اس شریعت میں جائز نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی کہ اس شریعت میں جائز نہیں ہے؟ اچھا، کیا اگر میرا بھائی مجھ سے ملتا ہے یا ہم کسی ایک مسلمان سے ملے تو کیا اس کے سامنے جھکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اتنا جائز نہیں ہے۔ یا اس کو سمٹ کر کے بوسہ لے لے، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کیا اس کے ساتھ مسافہ کرے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ، مسافہ کرے۔ اس سے ظاہر ہو جائے کہ زندہ مسلمان کے سامنے جھک نہیں سکتا ہے، چاہے وہ مومن یا مسلمان کسی بھی درجے کا ہو، جی صحابی بھی نہ ہو۔ جی، چلیے اور کوئی دلیل؟ ایک اور حدیث ہے کہ اگر کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوگا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے، جی ہاں، یہ بالکل یہ خصوصی دلیل ہے اس کی۔ ہاں، ماشاء اللہ،
بہت ساری دلیلیں ہیں. ایک دلیل جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے لگے. ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ھذا یا معاذ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا، اے معاذ یہ کیا کر رہے تم؟ ٹھیک ہے، تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اتیت الشام فوافقتهم یسجدون لاساقفتهم وبطارقتهم، یعنی میں شام گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ شام کے لوگ اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو جو ان کے یہاں مطلب علم میں، عبادت میں جو بڑھ کے تھے، ان کو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے لیڈروں کو، اپنے اس کو کیا کہتے ہیں، اماموں کو سجدہ کرتے ہیں. میں نے دیکھا شام میں. تو فوددت فی نفسی ان نفعل ذلک بک، تو میں نے چاہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں، اس لیے کہ آپ ہمارے بڑے ہیں. معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلا تفعلوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں، تم لوگ ایسا مت کرو، تم لوگ ایسا مت کرو. اور اس کے بعد اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی تھی کہ لو کنت آمرا احدا ان یسجد لغیر اللہ لا امرت المرأة ان تسجد لزوجها. اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. شوہر کا اتنا بڑا حق ہے کہ اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورت کو میں حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس امت میں کسی طور سے غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. کسی طور سے جتنا بھی بڑا آدمی ہو اور اس کا جتنا بھی بڑا حق ہو، وہ اس قابل نہیں کہ اس کو سجدہ کیا جائے، نہ سجدہ عبادت اور نہ سجدہ تعظیمی. اس لیے کہ عورت کے اوپر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اس کے شوہر کا ہے. یعنی اگر شادی ہو گئی عورت کی تو ماں باپ سے بھی زیادہ کہتے ہیں اس کے شوہر کا حق ہے اس کے اوپر. تو جب ایک شوہر کے لیے عورت سجدہ نہیں کر سکتی تو پھر کوئی اور کسی اور کے لیے سجدہ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے اور شیخ البانی نے اس کو حسن صحیح قرار دیا. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث بالکل خاص ہے کہ سجدہ کرنا جائز نہیں. تعظیمی سجدہ گرچہ یہ کون سا سجدہ تھا؟ یہ تعظیمی سجدہ ہی تھا. اس لیے کہ صحابی جو ہیں وہ سجدہ عبادت جانتے تھے، وہ نہیں کر سکتے تھے. آدم علیہ السلام کا بھی سجدہ سجدہ تعظیمی تھا، شرک والا سجدہ نہیں تھا. یوسف علیہ السلام کا بھی سجدہ کیا تھا؟ سجدہ تعظیمی تھا، شرک والا سجدہ نہیں تھا. اس لیے کہ نبی، رسول، اللہ، فرشتے، صحابی، ان سب کی باتیں ہیں. ان کے یہاں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی موجودگی میں اس طرح کا شرک ہو. یہ جو سجدہ ہوا یا سجدے کی بات کی گئی وہ سجدہ کیا ہے؟ تعظیمی سجدہ ہے، وہ شرک والا سجدہ نہیں ہے. لیکن اسلام میں دونوں سجدہ حرام ہے. ایک دوسری حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر، کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی اور انسان کے لیے سجدہ کرے. اور اگر ولو صلح لبشر ان یسجد لبشر لامرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه علیها. یہ بھی صحیح جامع میں موجود ہے. فرماتے ہیں کہ کسی انسان کے لیے درست نہیں کہ کسی انسان کو سجدہ کرے، اور اگر کسی انسان کے لیے سجدہ کرنا درست ہوتا تو میں حکم دیتا عورت کو کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس لیے کہ شوہر کا حق بیوی پہ بہت بڑا ہے. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اگر سجدہ عبادت کرے گا تو شرک، اور سجدہ تعظیمی کرے گا تو یہ حرام ہے. یہ بھی منع ہے، اسلام میں اس کی بھی گنجائش اور اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اور ایک حدیث انہوں نے بیان کی، ہمارے مصعب بھائی نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اپنے آخری وقت میں، آخری حیات میں کیا فرمایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ وصیت کی ہے
बड़ी ताकीद के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है उन लोगों पर, अहले किताब पर, यहूदियों और नसरानियों पर, जिन्होंने अपने नबियों और बुजुर्गों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। इस हदीस से भी हम दलील पकड़ सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन्ने अनहाकुम अन ज़ालिका इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम व सालिहिम मसाजिदा, और फरमाया कि इन्ने अनहाकुम अन ज़ालिका, उन लोगों ने ऐसा किया, मैं तुम्हें इनसे मना करता हूँ। तो इससे भी मालूम हुआ कि सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए, गैरुल्लाह के लिए सजदा करेंगे तो ये गुनाह है। अगर सजदा इबादत होगा तो क्या हो जाएगा? शिर्क हो जाएगा। और सजदा ताज़ीमी होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये भी मना है। ठीक है। अब कोई कब्र पे जाके सजदा करता है, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा? अगर वो कहे कि नहीं मैं अल्लाह के लिए सजदा कर रहा हूँ, मेरी नियत, मेरा मकसद अल्लाह के लिए सजदा कर रहा है, जी हाँ, तो कब्र पे सजदा करना हराम है। सजदा इबादत करे तो शिर्क है, और अगर सजदा ताज़ीमी करे तो भी इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है और ये हराम। ठीक है, एक ये हुआ। नंबर 2, पहले नंबर पे क्या हुआ? नमाज, रुकू, सजदा। अच्छा, झुकना ये भी जायज़ नहीं है। बहुत सारे लोग जब सलाम करते हैं, मुसाफा करते हैं, तो उसमें ऐसे झुकते हैं, ये भी मुनासिब नहीं है। हाँ, ये भी दुरुस्त नहीं है। इस्लाम में तरीक़ा है सलाम कीजिए, मुसाफा कीजिए, बिल्कुल झुकिए नहीं उसके सामने। ये सब जो है ना, हिंदुस्तान में जो नवाबों और बादशाहों का दौर गुजरा है ना, और उसमें शिया कल्चर ज़्यादा था, ये उसका असर है। तो इस तरह से झुकना, ऐसे ऐसे करना, ये जायज़ नहीं है। चाहे बादशाह के सामने हो, या किसी आलिम के सामने हो, या किसी पीर मुर्शिद के सामने, ये भी जायज़ नहीं है। गरचे ताज़ीमन करे, ये भी मुनासिब नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झुकने को अजमियों की चीज़ बताया है। ये सब अजमियों की चीज़ है, अरब में इस तरह की चीज़ नहीं थी। इन चीज़ों से भी बचना चाहिए। वो ताज़ीमन नहीं करते हैं, वो तबर्रुकन करते हैं, वो तबर्रुकन करते हैं। तबर्रुकन का मतलब बरकत के लिए, इनके हाथ को हम छू लेंगे या चूम लेंगे तो बरकत आ जाएगी। हाँ, तो ये जायज़ नहीं है, ये जायज़ नहीं है। अलबत्ता एक अपने माँ बाप को बोसा दे सकते हैं, हाथ चूम सकते हैं, या माँ बाप बेटे बेटी को कर सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा किसी दूसरे को चूमे छुए, ये सब मुनासिब नहीं है, यहाँ हो या कहीं भी हो, न ताज़ीमन और न तबर्रुकन। ठीक है, इन चीज़ों से बचना चाहिए। चलिए आप लोग जवाब नहीं दीजिए, आप लोग जवाब नहीं दीजिए। कहीं भी हो, देखिए हमको इस्लाम कहाँ से लेना है? कुरान और हदीस से। अब करने वाले सऊदी हों या गैर सऊदी हों, किसी का करना ये उसके सही होने की दलील नहीं है। अगर कोई कुछ करता है कुरान हदीस से साबित है तो सही है, साबित नहीं है तो गलत है। ठीक है, ये सऊदी है इसलिए इसकी हर बात सही होगी, हर काम सही होगा, ये हमारा मनहज नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी चीज़ है गैरुल्लाह के लिए ज़बह करना, गैरुल्लाह के लिए कुर्बानी करना, गैरुल्लाह के लिए ज़बह करना जानवर, ये भी क्या है? शिर्क है। ये भी शिर्क है, यानी अल्लाह के अलावा किसी और का तक़र्रुब हासिल करने के लिए, उसकी नज़दीकी हासिल करने के लिए। ठीक है, और जैसे अल्लाह से मोहब्बत होती है, अल्लाह से खौफ होता है, अल्लाह से उम्मीद होती है, इसके पस मंज़र में कोई गैरुल्लाह के लिए जानवर ज़बह करे या कुर्बान करे, ठीक है, या उसके नाम पर या उसके नाम से, तो ये सब क्या है? ये सब शिर्क हो जाएगा, ये सब शिर्क हो जाएगा। दलील क्या है इसकी? वही आयत जो गुजरी, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी। सलात के बाद किसका लफ्ज़ आया? नुसुक का। नुसुक का मतलब होता है कुर्बानी, ज़बह, कुर्बानी। तो वो आयत दलील हो गई जो गुजरी है। इसी तरह से बहुत मशहूर आयत जो सबको याद है, नहीं, सबसे छोटी सूरा कुरान की, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। नमाज पढ़ो अपने रब के लिए और कुर्बानी भी उसी के लिए। सिर्फ अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और उसी के लिए कुर्बानी करो। तो कुर्बानी और ज़बह ये भी अजीम इबादत है। दोनों जगह नमाज के साथ इसका जिक्र हुआ है।
नमाज सबसे अजीम इबादत है ना, उसके साथ जो है ना कुर्बानी और ज़बह का जिक्र हुआ है। मालूम है कि ये भी बहुत ही अजीम शान इबादत है, लिहाजा ये भी सिर्फ अल्लाह ही के लिए होना चाहिए। गैरुल्लाह के लिए करेंगे क्या हो जाएगा? शिरक हो जाएगा। तो अल्लाह के अलावा किसी और की नज़दीकी हासिल करने के लिए या उसको खुश करने के लिए या उसके डर से या उससे जो है कोई उम्मीद रखते हुए कि शिफा मिल जाएगी इनके ज़रिए से या औलाद मिल जाएगी वगैरह वगैरह, ठीक है, और अल्लाह के जैसी मोहब्बत और ताज़ीम करते हुए किसी के लिए जानवर ज़बह करना या कुर्बानी करना, ये क्या है? शिरक है। कौन सा शिरक है? शिरक अकबर, जो इस्लाम से खारिज कर देता है। इसी तरीके से सही मुस्लिम की रिवायत है, लाअनल्लाहु मन ज़बह लिगैरिल्लाह, अल्लाह की लानत है उस पर जो अल्लाह के अलावा किसी और के लिए ज़बह करे। लानत का मतलब क्या होता है? हाँ, लानत का मतलब रहमत से, यानी अल्लाह रहमत से दूर कर दे उसको जो गैरुल्लाह के लिए ज़बह करे। इब्लीस को लईन कहते हैं, मलऊन, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उसको हमेशा के लिए दूर कर दिया। तो लानत का यही मतलब होता है, अल्लाह अपनी रहमत से दूर कर दे। कहते हैं अल्लाह की लानत हो फलां पर, यानी एक किस्म की बद्दुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ दे रहे हैं किसको? या हुक्म सादिर फरमा रहे हैं किसके बारे में? जो गैरुल्लाह के लिए जानवर ज़बह करे कि उस पर अल्लाह की लानत हो। सही मुस्लिम की रिवायत है ये। इसी तरीके से कुरान में है, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, सूरह बकरा में भी सूरह माइदा में भी है। यानी जो चीज़ें हराम हैं उसमें से एक ये भी है, गैरुल्लाह के लिए जो जानवर ज़बह किया जाए उसका गोश्त क्या है? हराम है। जो गैरुल्लाह के नाम पर या गैरुल्लाह के नाम से या गैरुल्लाह की खुशनुदी के लिए जानवर ज़बह किया जाए तो वो जानवर भी क्या है? हराम है। दो हो गया। नंबर 3, अच्छा ये होता है कि नहीं होता है? इस तरह का शिर्क मुसलमानों में पाया जाता है। कब्रों मज़ारों दरगाहों पे जाके देख लीजिए, ये सब होता है, ये सब होता है। कोई मुसीबत है, परेशानी है या कोई मुराद पूरी करवानी है तो उनके पास जाते हैं, जो वहाँ मुजाविरीन होते हैं, पीरो मुर्शिद होते हैं, सबसे पहले यही कहते हैं मुर्गा ज़बह करके लाओ या बकरा ज़बह करके लाओ, है ना। मकसद वही होता है, गैरुल्लाह को खुश करना, जिन्नात को या उनके जो आमिलीन होते हैं, असल मकसद वही होता है। वो खोल के मुंह से कहें या ना कहें, गरचे उस पर अल्लाह का नाम लेकर ज़बह करें, लेकिन नीयत होती है गैरुल्लाह की, लिहाजा ये शिर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिर्क हो जाएगा जी। तो 2 चीज़ हो गया। नंबर 3, नज़र व नियाज करना गैरुल्लाह के लिए, गैरुल्लाह के लिए नज़र व नियाज मानना, गैरुल्लाह के लिए मन्नत, मन्नत नज़र व नियाज समझते हैं ना। यानी मेरा ये काम हो गया तो मैं मिसाल के तौर पर 2 रकत नमाज पढ़ूंगा या सदका करूंगा या उम्रा को जाऊंगा, मेरा बेटा जो है ना ठीक हो गया या पास हो गया या मुझे जॉब मिल गई तो मैं ये करूंगा वो करूंगा। इस तरह से कोई अपने आप पर कुछ लाजिम कर ले जो अल्लाह ने लाजिम नहीं किया है, खुद से इंसान शर्त लगा ले, लाजिम कर ले अपने ऊपर किसी इबादत के करने का, ठीक है। तो अगर अल्लाह के लिए ऐसा करता है तब तो ठीक है, इसमें कोई हरज नहीं है। गरचे इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, नज़र मानने का कोई फ़ायदा नहीं, नज़र मानना अच्छी चीज़ नहीं है, वही होगा जो तकदीर में है। नज़र मानने से कुछ नहीं होता, ये बखील आदमी की पहचान है। जो बखील होता है वही नज़र मानता है। तुम अल्लाह के लिए इबादत करना चाहते हो, सदका या नमाज या रोज़ा ऐसे करो ना, शर्त क्यों लगाते हो अल्लाह के साथ कि अल्लाह तो मेरा ये काम कर देगा तो मैं करूँगा, यानी कि अगर नहीं करेगा तो मैं नहीं करूँगा। ये क्या है? अल्लाह की इबादत तुम कर रहे हो शर्त लगा के, बताइए। हाँ, ये क्या है? एक तरह की सौदाबाजी है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। और अगर सदका वगैरह की नीयत है तब तो ये इसका मतलब है कि वो बखील है कि नहीं। उसको मतलब बगैर शर्त लगाए हुए अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए, इस उम्मीद पर कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका फ़ायदा देगा, है कि नहीं, मुराद पूरी करेगा या किसी नुकसान से बचाएगा। हमेशा इंसान को करते रहना चाहिए, शर्त नहीं लगा ये काम होगा तो करेंगे, यानी नहीं होगा तो नहीं करेंगे, यही मतलब हो ना इसका। तो इसलिए ये अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई करता है इस तरह से, नज़र मन्नत मानता है तो जायज़ है, वो कर सकता है, और फिर उसे पूरी करना वाजिब हो जाता है। जैसे उसका बेटा पास हो गया या ठीक हो गया या जॉब मिल गई, जो भी उसने शर्त लगाई थी वो पूरी हो गई, तो फिर जो किया है उसको करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो गुनाह होगा। उसने कहा था मैं हज जाऊँगा, उम्रा जाऊँगा, 100 रकत नमाज पढ़ूंगा, है कि नहीं, 50,000 रुपये खर्च करूँगा, अब वो काम हो गया तो उसको करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो गुनाह होगा, अगर अल्लाह के लिए माना था तो, अगर अल्लाह के लिए माना था तो।
اگر غیر اللہ کے لیے مانا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اگر کوئی کہے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا یا پاس ہو گیا، مجھے جاب مل گئی، میری شادی ہو گئی، مجھے اولاد ہو گئی، تو میں فلاں قبر پہ جا کے چادر چڑھاؤں گا، پھول چڑھاؤں گا، سجدہ کروں گا، رکوع کروں گا، ہے کہ نہیں، یہ کروں گا وہ کروں گا، اس طرح کی چیز کرے، یا میں فلاں پیر بابا کے لیے صدقہ کروں گا، فلاں پیر بابا کے لیے جو ہے نا 2 رکعت نماز پڑھوں گا، تو اس طرح کی نظر ماننا کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اس لیے کہ کس کے لیے نظر و نیاز ہو گئی؟ یہ غیر اللہ کے لیے ہو گئی۔ یہ بات اس میں یہ ہے تو ایسا ہوتا بھی ہے، جیسے مان لیجیے نماز پڑھنے دعا پڑھی اور ان کے بلا ویسے یہ نہیں کہنے کا مطلب یہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ چلو فلاں بابا یا فلاں صاحب جو ہمارے ان کا ہو جاتا ہے، ان کا ایک عقیدہ جو ہے نا وہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح مسلم بھی جو ہے مسلم کا بھی ہے پرستی کرتے ہیں، وہاں پہ وہ مانتے ہیں، اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانتے، تو ان کا بھی مراد ہونا پورا ہوتا ہے۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے کہ نہیں؟ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیوں آپ اللہ پہ ریمارک کر رہے ہیں؟ ایک منٹ آپ لوگ چپ رہیے، آپ لوگ نہیں بولیے، نہیں آپ بولیے، آپ لوگ نہیں بولیے۔ دیکھیے آپ کا نام کیا ہے؟ اشرف بھائی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اس طرح کا نظام سسٹم قرآن و حدیث میں نہیں بیان کیا گیا ہے کہ جو میری بات نہیں مانے گا، میرے قانون پہ نہیں چلے گا تو میں اسے روزی نہیں دوں گا، اس کی مراد پوری نہیں کروں گا، اس کی مصیبت دور نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول نے کہیں یہ بات نہیں کہی ہے، بلکہ اس کا الٹا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں سب کو روزی دوں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مسلم ہو یا کافر، مومن ہو یا غیر مومن، سب کو روزی دیتا ہے، نیک ہو یا برا ہو۔ دنیا کی جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے عام کر دی ہیں، کسی سے روکا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مندر میں جاتا ہے، چرچ میں جاتا ہے یا قبر اور مزار پہ جاتا ہے، اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا وہاں جانا اور کرنا درست ہے۔ ہونے یا نہ ہونے سے صحیح غلط نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام نے اس کو صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہاں غلط ہے یہ، بس ہاں ہنسنا نہیں۔ کوئی اگر سوال کرے تو ہم اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ سوال کر رہا ہے، تو اس کے جواب سے سب کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نہیں؟ تو جی ہمارا کام صرف سمجھا دینا ہے، ہمارا بات پہنچا دینا ہے، سمجھا دینا ہے ہمارا کام۔ سامنے والا بندہ سمجھ جائے اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، نہیں سمجھتا ہے تو ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ جی 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 ہاں سمجھ گیا آپ کی بات، چلیں اچھی بات، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، تو غیر اللہ کے لیے نظر ماننا یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر اس کا مقصد کیا ہے؟ تقرب حاصل کرنا، نزدیکی حاصل کرنا ہے تو ٹھیک ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ فرمایا مشرکوں کے بارے میں کہ مشرکین کیا کرتے تھے، جو بھی پیداوار ہوتی تھی ان کے یہاں کھیت میں اور جو بھی ان کے جانور ہوا کرتے تھے، اس میں سے کیا کرتے تھے؟ ایک حصہ اللہ کے لیے کرتے تھے اور باقی حصے کس کے لیے کرتے تھے؟ بتوں کے لیے اور ان کے لیے جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ دونوں کا حق لیتے تھے، دونوں کا نصیب کرتے تھے۔ اس آیت سے بھی اہل علم نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ اس طرح سے نظر مانتے تھے، اللہ کے لیے بھی اور غیر اللہ کے لیے بھی، کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے اور یہ غیر اللہ کے لیے۔ اس پہ رد کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظر بھی کیا ہے؟ ایک عبادت ہے، صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے حق میں کیا کر رہے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن میں ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، سورہ انسان میں ہے۔ جو جنتی لوگ ہوں گے، جو جنت میں جائیں گے، جو نیک لوگ ہیں، ان کی نشانیوں میں سے یہ ہے تو کیا کرتے ہیں؟ یوفون بالنذر، اپنی نظروں کو پوری کرتے ہیں۔ یعنی اگر نظر مان لیا
اور نظر جو کہا تھا، جو شرط لگائی تھی وہ پوری ہو گئی، اللہ کے لیے نظر مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھوں گا یا عمرہ جاؤں گا یا صدقہ کروں گا، تو اگر وہ کام ہو گیا تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے، پورا کرنا ضروری ہے۔ اور جو لوگ پوری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے، یہ نیک لوگ ہیں اور یہ لوگ جنت میں جانے والے، ان کی یہ پہچان ہے کہ اپنی نظروں کو پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر یعنی قیامت کا دن بہت ہی زیادہ دور تک جانے والا ہے، بہت لمبا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفْقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، تم جو بھی خرچ کرتے ہو یا جو بھی نظر اور منت مانتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں سے کیا معلوم ہوا کہ نظر عبادت ہے، اور اس لیے جو نظر پوری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا نظر غیر اللہ کے لیے مانیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ آج کل نظر و نیاز ہر ہفتے، ہر مہینے، اور جو ہے نا کسی نہ کسی ولی بزرگ کی پیدائش کے دن یا موت کے دن ہوتی رہتی ہیں مختلف ناموں سے، 11ویں ہیں، 12ویں ہیں، 13ویں ہیں، چہلم ہے، کیا کیا ہے، کیا کیا ہے۔ تو اگر مقصد ان کو خوش کرنا ہے، ان کی نزدیکی حاصل کرنی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی ہوں یا خواجہ معین الدین چشتی ہوں یا علی ہوں یا حسین ہوں، ان کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یا جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، ڈرا جاتا ہے، امید رکھی جاتی ہے، اس جذبے سے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اگر کسی نے اس طرح سے مان لیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ نظر پوری کرنا ضروری ہے؟ نظر نہیں پوری کی جائے گی، اس طرح کی نظر پوری نہیں کی جائے گی، اس طرح کی نظر پوری نہیں کی جائے گی، جی ہاں۔ اور اگر کسی نے یہ نظر مان لیا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں شراب پیوں گا، یہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، یہ معصیت والا، گناہ والی نظر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کام ہو گیا تو شراب پینا ضروری ہے اس کے لیے؟ اب نہیں، تو کیا کرے گا؟ کفارہ ادا کرے گا، قسم کا جو کفارہ ہوتا ہے وہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ جو اگر نظر مان لے کہ میں 1 لاکھ رکعت نماز پڑھوں گا تو آسان ہے اس کے لیے، تو ایسا نظر مان لیا اللہ کے لیے 1 لاکھ رکعت پڑھوں گا تو پڑھنا پڑے گا اس کو، بہت مشکل ہے، کیسے کرے گا؟ تو کیوں اپنے آپ کو کیوں اس نے دشواری میں ڈالا؟ اس لیے کہتے ہیں نظر ماننا اچھی چیز نہیں ہے۔ جب اللہ نے جو واجب کیا ہے اسی کو نہیں کرتے ہو تو خود اپنے اوپر کیوں واجب کر رہے ہو؟ الشرک فی، آخری چیز پڑھ لیتے ہیں، الشرک فی الطواف، طواف میں شرک، طواف میں شرک۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا ایک عبادت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، عبادت کے طور پہ کرتے ہیں نا، اللہ نے حکم دیا ہے، وہ عبادت ہے، تو یہ خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، یہ بدنی عبادت ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ جس طرح سجدہ کرنا، رکوع کرنا، نماز پڑھنا، یہ سب بدنی عبادت ہے نا، اسی طرح سے یہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ بھی بدنی عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے۔ یہ بھی صرف اللہ کا حق ہے، کسی اور کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے لیکن نیت یہ نہیں کہ اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں بلکہ کسی اور کے لیے، اگر وہ طواف کر رہا ہے کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، تو یہ کیا مانا جائے گا؟ یہ شرک مانا جائے گا۔ گرچہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے لیکن مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے بلکہ غیر اللہ کو راضی کرنا ہے، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کسی نبی کی قبر کا طواف کرتا ہے، کسی رسول کی قبر کا طواف کرتا ہے، کسی بزرگ، کسی ولی، کسی نیک بندے کی قبر کا طواف کرتا ہے، کسی درگاہ کا، خانقاہ کا، مزار کا طواف کرتا ہے، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اگر اس کا مقصد کیا ہو؟ اس قبر والے کا تقرب اور اس کی نزدیکی حاصل کرنا، تو یہ سب کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، شرک اکبر ہو جائے گا، شرک اکبر ہو جائے گا، جی ہاں۔ اسلام میں خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور کا طواف کرنا جائز نہیں ہے، نہ کسی قبر کا، نہ کسی گھر کا، کسی کا بھی، اس لیے کہ طواف کرنا عبادت ہے، لہٰذا یہ صرف خانہ کعبہ کا ہونا چاہیے اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حج آیت نمبر 29 وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، طواف کریں، حکم دے رہا ہے لوگ طواف کریں، کس کا؟ بیت عتیق کا، جو پرانا گھر ہے، سب سے پرانا گھر خانہ کعبہ، اس کا طواف کریں، تو صرف اسی کا حکم آیا طواف کرنے کا، اس کے علاوہ کسی اور کا طواف کریں گے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہ چیز بھی موجود ہے مسلمانوں کے یہاں، اتنی جہالت اور کم علمی ہے بعض جگہوں پر کہ قبروں کا طواف کرتے ہیں، جی ہاں۔
काबा बनाने से इरादा जो भी हो, किसी कब्र का, मज़ार का या खाना काबा का डुप्लिकेट बना के उसका तवाफ़ करना, ये सब गलत है, ये सब अच्छी चीज़ें नहीं हैं, इन चीज़ों से बचना चाहिए, सब जहालत है और लाइल्मी है। तो ये चंद नमूने हैं, चंद मिसालें हैं किसका? अमली शिर्क का, वो शिर्क जो अमल में होता है। ठीक है, तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने तीनों किस्में जान ली और पहचान ली। जो अक़ीदे में शिर्क होता है उसकी बहुत सारी मिसालें गई, और जो कौली शिर्क होता है ज़ुबान से बोल के कह के, इसकी भी मिसालें, और जो अमली शिर्क होते हैं उसकी भी मिसालें गई। इस तरह से इंशाअल्लाह हमारा सिलसिला और है, और भी शिर्क की डिटेल और तफसील हम पढ़ेंगे, शिर्क अकबर में और क्या क्या आता है, और इस तरह से शिर्क असगर और उसकी क्या क्या मिसालें हैं, नमूने हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं आप लोग आते रहें इंशाअल्लाह, और इस तरह से बुरा ना माने एक दूसरे का। ठीक है, अगर कोई सवाल करता है तो उसको सवाल करने दीजिए। ठीक है, हो सकता है आपको उसका जवाब मालूम हो, लेकिन हो सकता है दूसरों को ना मालूम हो, उनको फ़ायदा हो जाएगा। हो सकता है उनको मालूम हो लेकिन उनका मकसद हो कि दूसरों को भी मालूम हो जाए, ये भी हो सकता है कि नहीं। एक बार जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आए इंसान बनकर, और सवाल पे सवाल कर रहे हैं, है कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और उसके बाद चले गए जिब्रील अलैहिस्सलाम। सहाबा किराम समझे कोई आदमी मुसाफिर था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, वो जिब्रील आए थे, अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, वो इसलिए आए थे ताकि तुम्हें दीन सिखाएं। यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम को ये सब मालूम था। मकसद क्या था सवाल करने का? ताकि जो सहाबा किराम बैठे हैं उनको भी मालूम हो जाए। तो ये भी मतलब इम्कान है कि कोई बंदा सवाल कर रहा है तो इसलिए नहीं कि सिर्फ उसी का फ़ायदा हो, बल्कि दूसरों का भी इसमें फ़ायदा पोशीदा होता है। और सवाल करने वाले के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, ये अखलाकी गिरावट है। ठीक है, बल्कि उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने सवाल किया। और बाकी आप भी दिल पे ना लें और बुरा ना माने अशरफ भाई, इस तरह होता रहता है, एक जगह बैठते हैं तो कोई बात नहीं। बारकल्लाह फीकुम। जी तो जरूरी है, अचानक है कि आप उसके बाद दम फेंकना शुरू कर